بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو پر خوش آمدید۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر یہودیوں کی سرخ گائیں اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی خبریں بازگشت کر رہی ہیں۔ دراصل یہ تھرڈ ٹیمپل کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس خبر کی کتنی اہمیت ہے، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ یہ سرخ گائے وہ ہے یہودیوں کے مطابق جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یہودیوں کے مطابق وہ سرخ گائے انہیں متعدد مرتبہ مل چکی ہے اور پھر خود انہوں نے اس خبر کو بائیکاٹ کیا ہے۔ اب بھی انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائے مل چکی ہے اور ہم اسے وادی زیتون میں ذبح کریں گے۔ وادی زیتون میں ذبح کرنے کے بعد وہ سرخ گائے کے گوشت کو آگ میں جلائیں گے اور گوشت کو، نہ صرف گوشت کو بلکہ اس کی ہڈیوں کو، اس کی کھال کو، اور گائے سے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اس سب کو، ہڈیاں، گوشت، کھال، ان سب چیزوں کو وہ آگ میں جلائیں گے اور پھر اس حتیٰ کہ اس کی کھال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی کھال کو بھی آگ میں جلانے کے بعد وہ اس تمام مواد کو آگ پر سخت گرم کریں گے اور اس کو سیاہ کول کی مانند کر لیں گے۔ اس سارے مواد کو پھر وہ ایک گول کی مانند ہو جانے کے بعد پانی میں بہا دیں گے اور پانی میں بہانے سے وہ جو پانی ہوگا، اس پانی کو وہ اپنے طور پر پاک سمجھیں گے کہ ہم نے اس پانی میں گائے کا راکھ شامل کی ہے تو یہ پانی ہمارے لیے پاک ہو چکا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس پانی سے نہا لینے کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے۔ اس پانی کو وہ خود پر کچھ اس طرح بہائیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم مکمل طور پر اب پاک ہو چکے ہیں۔ پھر اس پانی کو بہانے کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کی، نعوذ باللہ، مسجد اقصیٰ یعنی سبز گنبد کو شہید کریں گے اور اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا کام جاری کریں گے۔ اس مقصد میں ان کا کہنا ہے کہ وہ دجال ان کا مکمل طور پر مددگار ہوگا، بلکہ اس کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن و حدیثوں میں بھی ہے۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے۔ دراصل کئی شر پسند یہودیوں نے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، یہ خبر پہلے بھی کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر چلائی ہے اور بعد میں خود ہی اس خبر کو فیک قرار دیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اور متعدد کتابوں میں ایک بڑی جنگ کی آمد کی توقع ضرور کی گئی ہے اور اس طرح کی جنگ ضرور ہوگی جس میں تمام یہودی اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ کے بعد یہودیوں کو مکمل طور پر شکست ہوگی۔ کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں ہوگا جس میں یہودی چھپ سکیں، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے، حتیٰ کہ کوئی درخت ایسا نہ ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ درخت خود پکار کر کہیں گے کہ فلاں یہودی میرے پیچھے ہے، اسے یہاں سے نکالو اور قتل کرو، سوائے ایک درخت کے جسے کہا جاتا ہے کہ اسے صرف یہ والا درخت، کرخت کا درخت اسے کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہ خبر محض کچھ بھی نہیں ہے، البتہ انہیں وہ سرخ گائے نہ ملی ہے، نہ مل سکے گی۔ البتہ جو یہ فلسطین پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بچوں کو وہاں کس طرح یہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے گھر بار ہر چیز تباہ کر رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی خبروں میں الجھنے کی بجائے ہمارے پیارے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی مدد کے لیے آپ سے جو ممکن ہو سکتا ہے آپ کریں تاکہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ اس طرح کی خبروں میں الجھنے سے گریز کریں اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ قیامت کے روز ہم
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ فلسطینی بھائیوں کی مدد کا سب سے بہترین طریقہ اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ ہے۔ ہمارے ایک بائیکاٹ سے ان کا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پر صبح و شام اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے تاکہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کر سکیں، کیونکہ دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت رکھی گئی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔